السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال۔ رواه الخمسة إلا النسائی وصححه ابن حبان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، دور میں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں چیزیں مہنگی ہو گئی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں تو آپ ہمارے لیے چیزوں کے نرخ جو ہے وہ مقرر کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو چیزوں کا بھاؤ مقرر کرتا ہے، نرخ مقرر کرتا ہے، اور اتار چڑھاؤ اور قبضہ میں لیتا ہے اور پھیلاتا ہے اور روزی دینے والا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں جا کر ملوں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مجھ سے کسی ناحق خون کا اور کسی ناحق مال کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو ائمہ خمسہ نے ذکر کیا ہے سوائے امام نسائی کے، اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ خرید و فروخت سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کر کے ایک بڑا اہم مسئلہ ثابت کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشی نظام میں جو بازار کا کسی بھی چیز کا نرخ ہے وہ طلب اور رسد کی بنیاد پر ہے۔ اگر کسی چیز کی طلب اور رسد برابر ہو تو اس کی قیمت مستحکم رہتی، اگر طلب زیادہ ہو اور رسد کم ہو تو قیمتیں بڑھ جاتی، اور اسی طرح اگر رسد زیادہ ہو اور طلب کم ہو تو قیمتیں کم ہو جاتی۔ تو جب مدینہ میں نرخ بڑھنے لگے تو صحابہ کرام نے آپ کو کہا کہ آپ نرخ مقرر کر دیں، جس کو آج کہتے ہیں جی پرائس کنٹرول، آپ پرائس کنٹرول کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ بازار کے نرخ مقرر کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کیسے؟ کہ آپ نے فرمایا کہ رزق کے اسباب کو پھیلانا یا روک دینا، روزی دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یعنی بازار میں کسی بھی چیز کو زیادہ پیداوار ہو جائے، غلہ زیادہ پیدا ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں بازار میں اس چیز کی قیمتیں کم ہو جائیں، یا کسی سال غلہ کم ہو جائے اور اس کی وجہ سے طلب بڑھ جائے اور قیمتیں بڑھ جائیں، یہ سارے معاملات کسی چیز کو پھیلانا یا کم کرنا یہ اللہ کا اختیار، اور اس بنیاد پر اللہ ہی ہے جو قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے اسباب پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ ہی قیمتوں کے مقرر کرنے والے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے روز میں اس حال میں اللہ سے ملاقات کروں کہ تم میں سے کوئی ناحق خون کا مجھ سے سوال کرنے والا ہو، یعنی میں نے ناحق کسی پر ظلم کیا اور اس کا خون بہا دیا، اور نہ ہی کوئی ایسا فیصلہ صادر کیا جس کے نتیجے میں کسی کے مال کا نقصان ہو گیا اور وہ مجھ سے اس کا مطالبہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذمہ داران کے لیے بہت اہمیت کا حامل، جو حکومتی عہدوں پہ بیٹھے ہیں، کہ ان کو یہ جاننا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی مسئولیت اور بوجھ کو محسوس کر کے اس بات سے بچتے تو ایک عام آدمی کو کس قدر زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں عامت الناس کے حق کے حوالے سے ڈرے۔ پالیسی بناتے کوئی خیال نہیں ہوتا کہ اس کا اثر عام بندے پر کیا پڑے،
اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے مال کس طرح ہم غصب کر لیں، زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی فکر، اور اس بارے میں انسان کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور اگر کوئی حکومتی عہدیدار ایسے ظالمانہ ٹیکس لگا رہا ہے جس سے لوگوں کا مال ضائع ہو رہا ہے اور وہ جبراً لے رہے ہیں، تو یہ لوگ قیامت کے دن ایسے ذمہ داران کے مقابلے میں مقدمہ لڑ سکیں گے اور وہاں ان کی نیکیاں لے سکیں گے۔ اس لیے ذمہ داران کو ڈرنا چاہیے۔ دوسرا، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ کچھ لوگ ناجائز طور پر بازار کے اندر ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے یا منوپلیز کی وجہ سے نرخوں کے بڑھانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہاں، ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر بازار کے اندر نرخ بڑھنے کی وجہ لوگوں کی ذخیرہ اندوزی ہو اور اس میں طلب اور رسد کا فرق نہ ہو، پیداوار کا فرق نہ ہو، لیکن کچھ بڑے لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کی ہو، پھر حکومت کے لیے جائز ہے کہ وہ کوئی پرائس کنٹرول لگا دے تاکہ یہ لوگ باز آئیں، اور دیگر بھی اقدامات کرے جس میں ایسے ذخیرہ اندوزی کے جو گودام ہیں ان پر چھاپے مارنا، اس مال کو بازار کے اندر لے کر آنا، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے لیے سزائیں مقرر کرنا اور جرمانے لگانا یا دیگر اور کوئی تعزیری سزائیں لگانا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ لوگوں کے اموال کا تحفظ ہو سکے۔ لیکن بے جا قیمتیں کنٹرول کرنا مصنوعی طور پر، یہ بہت زیادہ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اب جو بندہ بازار سے مہنگا خرید کر آگے بیچ رہا ہے، اگر قیمت گورنمنٹ کنٹرول لگا دے گی، وہ خرید ہی نہیں سکے گا کہ وہ بیچ سکے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اور زیادہ لوگوں کا نقصان ہوگا کہ بازار کے اندر وہ چیز دستیاب ہی نہیں ہوگی جو لوگوں کی ضرورت کی ہے۔ اس لیے غیر ضروری طور پر مداخلت کر کر کے بازار کے نرخوں کو تبدیل کرنا، یہ شریعت اسلامیہ کا یعنی مقصود نہیں۔ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ بازار میں دھوکہ دہی کے معاملات نہ استعمال کیے جائیں اور بازار کو اپنے جو عمومی طور پر اللہ کی طرف سے طلب اور رسد کے حقائق ہیں اس کے مطابق چلنے دیا جائے تاکہ لوگوں کا استحصال نہ ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔